کشمیر کی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ٹائمنگ بھی ایسی، کبھی نواز شریف جب آیا تو اس وقت کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر کے کشمیر کو تقسیم کیا گیا؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے ہاں ایک کمزور اور نامقبول حکومت ہو۔ وہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ طرح کی ایک جو مختلف سے پکڑ دکڑ کر کے ایک حکومت انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے وہاں پر الزامات لگا کے سیاست کرنی ہے۔ 70 سالوں کا خدمت ایک طرف، ہمارے 5 سال ایک طرف، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، پاک تعلیم اور روزگار کے حوالے سے کام کیا، صحت کی سہولیات فراہم کی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کی، پانی کی جو ہے نا انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ہم 2021 میں حکومت بنانے کی طرف گامزن ہیں۔ 25 تاریخ کی شام کو اس کا رزلٹ بھی ہم نکال کے دے دیں گے کہ جہاں پر آپ کے ایک طرف پیسہ تھا اور دوسری طرف ضمیر خریدے جا رہے تھے، اور جہانگیر ترین سے تو یہ بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں، یہ خدمت اس ایک شخص کی مرہون منت ہے جو کشمیریوں کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، اور وہ ہے میاں نواز شریف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 94 نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ۔ ناظرین، اس وقت سیاسی حلقوں میں سب سے زیادہ زیر بحث آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں، جس کو ریفرینڈم کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ کس کا بیانیہ ملک میں چلے گا، نواز شریف صاحب کا یا دوسری طرف عمران خان صاحب کی کارکردگی، عوام کس کو چنیں گے، یہ اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ مشتاق احمد منہاس صاحب، چیف آرگنائزر، آپ منسٹر اطلاعات اور نشریات بھی ہیں۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے کیمپین کی اور جو مومنٹم ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، ہم ان سے اس سب کے اوپر صورتحال کے اوپر ان کی رائے لیں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اتنے مصروفیت میں۔ تو آپ بتائیے گا کہ جو آپ کا ایک بڑا سخت سٹانس ہے، تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس ویو کے ساتھ آپ جیت پائیں گے؟ جی انشاءاللہ جی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں بٹ صاحب جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت پاناما آ چکا تھا، بالکل، اور اس وقت بھی میاں نواز شریف ایک بڑے کریٹیکل آپریشن کی وجہ سے لنڈن میں مقیم تھے، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی یہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن انہی دوران ہمارے الیکشن تھے، میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر نہیں آ سکے، مریم نواز نہیں آ سکی، شہباز شریف صاحب نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے وفاقی وزراء تھے، پرویز شیر صاحب، برجیس طاہر صاحب اور آصف کرمانی صاحب، یہ لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے کارکنوں نے کیمپین چلائی، اور آپ دیکھیں کہ 2/3 اکثریت یہاں پر آئی۔ تو ہم اس کے بعد میاں نواز شریف کے بیانیے پہ ہیں، اور ہم نے نواز شریف کے جو نظریات ہیں، آزاد کشمیر کے جو عوام کے حق حکمرانی کے حوالے سے ان کی جو بے پناہ خدمات ہیں، اور پھر انہوں نے ہمارے لیے ڈیولپمنٹ جو آج جتنے بھی ہم خدمت کر رہے ہیں پورے آزاد کشمیر میں، یہ خدمت اس ایک شخص کی مرہون منت ہے جو کشمیریوں کا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، اور وہ ہے میاں نواز شریف، جس نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو تھا آزاد کشمیر کا 100 گنا بڑھا دیا تھا جی بی اور آزاد کشمیر میں، اور ہم اسی 100 گنا جو بجٹ بڑھا اس کی وجہ سے ہم خدمت کے لیے یہاں پر تیار ہوئے، اور پھر ہم نے خدمت کی یہاں کے لوگوں کی۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو آپ کا سٹانس ہے، وہ آپ کو ان کو مودی صاحب کے ساتھ مودی کے ساتھ ملا رہے ہیں ان کو، تو اتنا سخت جو ہے سٹانس، غداری کے طور پہ بھی لے کے جموں کشمیر کے جو خود مختاری کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے داؤ پہ، تو آپ ان کو کیا لائل نہیں سمجھتے؟ اس حد تک وہ جا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے عمران خان صاحب کو غدار نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کمزور حکومت ہے، اور جب کمزور حکومت ہوتی ہے تو اس پہ پریشر بے پناہ عالمی طاقتوں کی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب ہمارے قائد میاں نواز شریف جب مئی 1998 میں بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا کا پریشر پاکستان پہ بڑھ گیا، ہمارے اداروں کے اوپر پریشر تھا، ہماری قیادت کے اوپر پریشر تھا، ہماری حکومت کے اوپر پریشر تھا۔ میاں نواز شریف اس وقت اگر نہ ڈٹ جاتے تو ہم آج تک ایٹمی دھماکے نہ کر سکتے، اور پاکستان ایٹمی قوت نہ بنتا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ لیڈرشپ کرائسس کے اندر بڑے فیصلے کرتی ہے ملک و ملت کے، ان کے مفاد کے مطابق۔ کشمیر کے حوالے سے میں قطعاً پاکستان کی کسی بھی جماعت کا کوئی بھی لیڈر ہے، میں اس کو غدار نہیں کہتا، لیکن میں ان کو ایک کمزور وہ ہمیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مودی کا یار ہے، فلاں ہے، یہ ان کی، لیکن ہم تو دیکھیں نا، وہ تو سیاستدان بھی نہیں ہیں، وہ تو ایک طرح کے، میں ان کو یہ کیا الفاظ دوں، وہ اچھے نہیں لگتے، وہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ طرح کی ایک جو مختلف سے پکڑ دکڑ کر کے ایک حکومت انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے وہاں پر الزامات لگا کے سیاست کرنی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ پریشر بڑھا، ٹرمپ کا پریشر تھا، امریکہ، ویسٹرن یونین جو طاقتیں تھیں، ویسٹرن پاورز تھی، ان کا پریشر تھا، اور کشمیر کے حوالے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ٹائمنگ بھی ایسی، کبھی نواز شریف جب آیا تو اس وقت کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر کے وہاں پر کشمیر کو تقسیم کیا گیا؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے ہاں ایک کمزور اور نامقبول حکومت ہو۔
تو جب پاکستان کے اندر ایک نامقبول حکومت تھی انہوں نے فیصلہ کیا جس کی وجہ سے کشمیری 2 سال کے تھے جی وہ ہمیں پتہ نہیں وہ کون سا ورلڈ کپ پتہ یہ ورلڈ کپ ہمارے گلے میں پڑ گیا ہے یہ ورلڈ کپ لے جاتے یا اللہ یہ ورلڈ کپ پاکستان ہار ہی جاتا تو شاید جو ہے نا امریکہ سے جب واپس آئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی ورلڈ کپ وہی تھا یہ سری نگر کا جو سکوت تھا کشمیر کا جو سکوت تھا یہی ورلڈ کپ تھا جو مودی نے ان کو ہاتھ میں ڈال کے اور ٹرمپ نے ڈال کے بھیجا کہ جاؤ پاکستان کے عوام کو بتاؤ کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں 3 دن کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا اس ورلڈ کپ کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہمیں کشمیر میں نظر آ گئی اس کے بعد پھر جی بی کے الیکشنز کے اندر جب انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کی تقسیم چاہتے ہیں جی بی کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں کشمیر کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں کشمیر کی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے ہم اس ایجنڈے کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نااہل اور پریشر قبول کرنے والی حکومت ہے جس نے کشمیریوں کی لاکھوں کشمیریوں کی جو 73 سال سے لازوال جو قربانیاں تھیں اس کو فراموش کر کے ایک اپنے ساتھ چپ سادھ لی کوئی ڈپلومیٹک جو ہے نا وہ پریشر نہیں دنیا پہ گیا مودی پہ گیا آرام سے سب کچھ ہو گیا سب کوئی بہترین ہو گیا انہوں نے وہ کشمیر لے لیا انہوں نے کہا کہ جی بی کو ادھر سے ہم تقسیم کرتے ہیں ادھر سے انہوں نے لداخ کو تقسیم کیا اب آزاد کشمیر کی طرف ان کی باری ہے ہم جب تک حکومت میں تھے تو ہم نے تو کامیاب نہیں ہونے دیا تو ابھی یہ آتے ہیں اور ایک اور لابی بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لابی ہمیں کیا سزا دینا چاہتے ہیں وہ لیکن الحمدللہ پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگ ہمیں وہ آپ اگلی بات کریں میں آخر میں بتاؤں گا میں آپ جی بی کا آپ نے ذکر کیا تو وہاں پہ جس طرح الیکٹیبلس کی لیا گیا ان کی وفاداریاں تبدیل ہوئی تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا سین ہے آپ کے مد مقابلے بھی ان کا بزنس میں ایک بڑا نام ہے ان کو لایا گیا تو کیا خطرہ کریٹ ہوا ہے آپ کے کہ اتنا پیسہ اگر وہ نچھاور کرتے ہیں تو نہیں نچھاور کر چکے ہیں کر چکے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم تو میاں نواز شریف کے کارکن ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب لودھرا میں الیکشن ہوا تو ہمارا جو ہے نا جہانگیر ترین کے مقابلے میں ہمارے پاس اقبال تھا نا جی اقبال تو کوئی بڑا آدمی نہیں تھا ایک مڈل کلاس موٹر سائیکل پہ کیمپین کرنے والا ایک عام ورکر تھا تو وہاں پر ملک اقبال نے ان کو شکست دی جہانگیر ترین سے تو یہ بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پیسوں کے زور پہ آپ ضمیر تو خرید سکتے ہیں چند لوگوں کے لیکن جو من حیث القوم اس حلقہ وسطی باغ کے اندر اتنی بڑی ریزسٹنس ہے اس کا سامنے نہیں کر سکیں گے اور 25 تاریخ کی شام کو اس کا رزلٹ بھی ہم نکال کے دے دیں گے کہ جہاں پر آپ کے ایک طرف پیسہ تھا اور دوسری طرف ضمیر خریدے جا رہے تھے اور تیسری طرف ہم جو میاں نواز شریف کے پروانے اپنے نظریات اپنے پرچم کو لے کر کھڑے تھے اور لوگوں نے میاں نواز شریف کے پرچم اور اس کی خدمت کو ووٹ دیا تو آپ سمجھتے جی بی والا نہیں کریٹ ہوگا جو ضمنی الیکشنز والا رزلٹ ہے بالکل جی میں دیکھیں ایک تو سب سے جی بی اور ادھر کا یہ ہے کہ جی بی میں نشستیں کم تھی لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے تقریباً 10 جو ہمارے سابق ایم ایل ایز تھے وہاں کے ان کو انہوں نے اٹھا لیا تھا خرید لیا تھا اور وہ لوٹے دوبارہ اسمبلی میں نہیں آئے چلے ہمارے لوگ بھی ہار گئے لیکن وہ بھی نہیں آئے یہاں پر تو صرف 2 لوگوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی ہمارے پاس ہمارے 33 جو امیدوار تھے ان میں سے صرف 31 لوگ ہمارے جو کہ 2016 میں جیتے ہوئے تھے آج بھی مسلم لیگ نون کے نظریات اس کے پرچم اور اس کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہماری ٹوٹ پوٹ اتنی بڑی نہیں ہے ہمارا وہ ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ بھی کر دی ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ہم 2021 میں حکومت بنانے کی طرف گامزن ہیں سر آپ کا مصروفیت تو ہم آخری سوال کی طرف جائیں گے کہ آپ کی جو کارکردگی ہے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور دوسرا آپ نیکسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں ایک بڑی آپ کہیں گے عجیب و غریب بات کہ ہم نے اس اسمبلی نے جو مسلم لیگ کی اسمبلی تھی ہم نے آزاد کشمیر میں قانون سازی کر کے جو قادیانی تھے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے 75 میں یہ کام 74-5 میں بھٹو صاحب نے کر دیا تھا لیکن آزاد کشمیر میں نہیں تھا ہمارا کیونکہ آئین ڈیفرنٹ تھا اس آئین کے تحت قادیانی غیر مسلم نہیں تھے ہم نے آپ سمجھ لیں کہ 45 سال کے بعد اس ماضی میں جس نے بھی یہ کوشش کی اتنا پریشر تھا آپ کو پتہ ہے قادیانی لابی بہت سٹرانگ ہے یہاں پر بھی اور انٹرنیشنل بھی اس وقت سے زیادہ سٹرانگ ہے انہوں نے نہیں کرنے دی ہم نے یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے ہم نے قانون سازی کیا ہے اور ہم نے مسلم لیگ کے جتنے بھی اراکین تھے انہوں نے دستخط کر کے اس بل کو پاس کیا اور قادیانی لابی نے اس وقت بھی ہمیں تھریٹن کیا تھا پاس کرنے سے پہلے بعد میں بھی یہ کہا
کہ ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم شمع رسالت کے پروانے، تو انہوں نے انشاءاللہ انہوں نے اپنے ایجنٹس داخل کر دیے ہیں، آگے جو ہے نا وہ کر کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے نہ اپنے دین کی، اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی ختم نبوت کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. ہماری زندگیاں چلی جاتی، یہ سیاست یا یہ ایم ایل اے شپ یا حکومتیں تو چیز ہی کیا ہے، ایک سمجھ لو ایک حقارت سے ہم ٹھکرا دیتے، لیکن ہم نے اپنے دین کا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اس ریاست جموں کشمیر کے اندر ہم آج بھی گلی اور محلوں کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں کے ایجنٹوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کارکردگی آپ جائیں گے. میں اگر آپ کسی بھی غیر جانبدار آدمی سے کہیں کہ 1947 سے لے کے 2016 تک آزاد کشمیر کے اندر کتنے کام ہوئے، اور اس کے بعد آپ یہ صرف گن لیں یہاں منصوبہ بندی ہے. بستی باغ چھوڑیں، میں پورے کشمیر کی بات کرتا ہوں. میں چیف ہے، میں اس وقت کسی ایک حلقے کی بات نہیں کر رہا، میں پورے کشمیر کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف کے متوالوں سے میں، بلکہ پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ نواز شریف نے جو ہمیں فنڈز مہیا کیے 2016 سے 2021 تک، ہم نے اتنی خدمت کی ہے کہ 70 سالوں کا خدمت ایک طرف، ہمارے 5 سال ایک طرف. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری خدمت، ہماری تعمیر و ترقی کے منصوبے، ہم نے جو تعلیم اور روزگار کے حوالے سے کام کیا، صحت کی سہولیات فراہم کی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کی، پانی کی جو ہے نا منصوبوں کو لوگوں تک پہنچایا، اور لنک روڈز اتنی دے دی کہ ہم بعد میں انوائرمنٹل یعنی ایک طرح کا یعنی ہمارے اوپر جو ہے نا آنے لگا کہ انہوں نے اتنی سڑکیں لنک روڈز دے دی ہیں کہ منگلا ڈیم مٹی سے بھرنے لگا شروع ہو گیا کہ اتنی سڑکیں. انہوں نے پھر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے کہا کہ اس کے اوپر آپ فیزیبلٹی اسٹڈی کریں کہ آپ نے پورے کشمیر کو کھود کے رکھ دیا ہے، تو اس سے ڈیم بھرتے ہیں، مٹی جو ہے نا ذرا ایک اس کو انہوں کا ہاتھ ہلا رکھو خدمت دا، اس نو یعنی اسی ڈیم بھی چلانا ہے اور پاکستان بھی چلانا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی یعنی کوئی بندہ آج آپ گھوم کے ایک کرپشن فری حکومت دی. پورے گلی بازاروں میں آپ چلے جائیں، یہ باغ میں، وسطی باغ میں، کسی جگہ میرے بدترین، اچھا میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے جو بدترین ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم نے کروڑوں اربوں روپیہ یہاں خرچ کیا ہے. آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کو کہیں کہ جناب سیاستدان مروت میں بھی ایک دوسرے کے خلاف سیاسی الیکشن میں وہ کرپشن کے الزام نہیں لگا سکے. کوئی اتنی شفاف حکومت تھی، کوئی کسی جگہ پر کوئی نہیں. ہم نے شفاف حکومت دی، شفاف انتظامیہ دی، ہم نے جو جوڈیشل سسٹم تھا اس کو بہتر کیا، ایکسیس ٹو انفارمیشن کے سسٹم کو بہتر کیا، ایکسیس ٹو جسٹس سسٹم کو بہتر کیا، لوگوں کو انصاف سستا فراہم کیا. آپ دیکھیں پورے کشمیر میں 24 یہ میاں نواز شریف نے شروع کی تھی، اس کے بعد وہاں ختم ہو گئی، لیکن آج بھی آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں آپ ایمرجنسی سروسز فری ہیں. کوئی چلا جائے 24 گھنٹے وہ ایمرجنسی میں رہے گا. اس کو جو فیسلٹیز ہیں، باہر سے کوئی ٹیکہ، کوئی شرنج کے لیے آپ کو باہر کوئی دوائی کے لیے نہیں جانا، ہم نے سب کو فراہم کیا. ہم نے فیملی، ہماری خواتین کو مردوں کے سامنے جانا پڑتا تھا، فیملی کورٹس جو خلا کے مقدمات تھے، آئلی مقدمات تھے، لیکن ہم نے وہاں 10 پورے ان کے ججز ہی علیحدہ کر دیے کہ آپ ان کی خواتین کے لیے جو ہے نا، تاکہ ان کو پکارا نہ آئے مردوں کے سامنے، عزت احترام کے ساتھ آپ جو ہے نا وہاں پر جو پروسیڈنگ ہو وہ جاری رکھیں. ہم نے ہم نے NTS کا نظام کیا، پورے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر دیا. ہم نے لوکل گورنمنٹ جیسے جس کرپٹ ترین ادارے کو ہمارے پاس آیا، پوری دنیا نے اس کی ستائش کی کہ جب PMLN کی گورنمنٹ بنی، آج اس کرپٹ ترین لوکل گورنمنٹ کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، اس کو شیلڈیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے بہترین کام کیا ہے. ہم نے ہیلتھ سسٹم کے اندر ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو سب کو انڈکٹ کیا، BHUs دیے، RHCs دیے، اور ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بڑھایا. عام آدمی کو، غریب آدمی کو یہ نہ ہو کہ وہ زخمی ہو جائے، اس کو درد ہو تو وہ ڈرے کہ میں کس ہسپتال میں جاؤں گا، یار میرے پاس جیب میں پیسے ہیں نہیں. سیدھا لے جائیں، پوری دنیا کسی رکشے میں ڈال کے بھیج دیں، وہاں ہمارے لوگ اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ان کو